اب انشاءاللہ اس وقت تک جنگ جاری رہے گی، جہاد جاری رہے گی جس وقت تک شریعت نافذ نہیں ہوتی۔ تقریباً 4 حکومتیں اس میں گزر چکی ہیں اور ہر حکومت نے ہر دور میں یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم ملاکنڈ ڈویژن میں شریعت نافذ کریں گے، تو ابھی تک انہوں نے ملاکنڈ ڈویژن میں شریعت کا ایک دفعہ بھی نافذ نہیں کیا۔ تو جب تک یہ شریعت نافذ نہیں کرتے ہم ان کو ماریں گے، ہم ان کو قتل کریں گے، ہم ان کو گرفتار کریں گے اور ہم ان کو اپنی بھرپور کوشش کریں گے، آخری دم تک ان سے لڑیں گے۔ تو جب تک یہ شریعت نافذ نہیں کرتے ہم ان کو ماریں گے، ہم ان کو قتل کریں گے، ہم ان کو گرفتار کریں گے اور ہم ان کو اپنی بھرپور کوشش کریں گے، آخری دم تک ان سے لڑیں گے۔ اب کچھ تاثرات دکھاتے ہیں۔ ظاہر ہے پورے ملک میں ایک سوگ کی سی کیفیت، ایک شوق کی، ایک صدمے کی کیفیت طاری ہو گئی اس اندوہناک واقعے کے بعد۔ کراچی کے عوام نے بھی اسلام آباد میں ہونے والے دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ کچھ اہلیان کراچی کے اس موقع پر تاثرات آپ کو دکھاتے ہیں۔ ان کو اللہ ہدایت دے جو ایسے حرکتیں کر رہے ہیں، دہشت گردی کی علامت ہے، ہمارے ملک کو تباہ کرنے کی سازش ہے۔ بہت بری بات ہے اور بہت برا ہوا یہ ہمارے ساتھ، وہ سب ہمارے بھائی ہیں، بہن ہیں جو مرے ہیں اس کے اندر۔ آپ دیکھیں کتنے چھوٹے چھوٹے بچے، کتنی جانیں جاتی ہیں، کیونکہ ہمارے بچے، ہمیں دکھ ہوتا ہے، ان کو ذرا سی بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے اسلام میں یہ نہیں ہے، یہ جہاد نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ دیکھیں لاسٹ ٹائم جو مدرسے میں ہوا تھا دھماکہ، تو میں ہی سمجھتا کہ یہ لوگ مسلمان لوگ ہیں جو دھماکے کر رہے ہیں۔ یہ لوگ اس مبارک مہینے میں اس طرح کے کام ہونا یہ تو بہت شرم کی بات ہے۔ جو کر رہے ہیں تو غلط ہی کر رہے ہیں، لیکن نہ ہو تو بہتر ہی ہے۔ مذہب پہ یہاں چل کون رہے؟ مذہب پہ چلے تو یہ باتیں ہوئے نہیں سر۔ مطلب کوئی پروٹیسٹ کرنا ہے تو اس کے اور بھی بہت سارے ذریعے ہیں، ناٹ نیسیسری کہ آپ جو ہے وہ بم بلاسٹ کریں۔ بم دھماکے بند کرو۔ اہلیان کراچی کے تاثرات آپ نے اسلام آباد میں ہونے والے بم دھماکے کے حوالے سے دیکھیں۔ ظاہر ہے لاہور کے لوگوں نے بھی اور ملک کے تمام طول عرض میں پھیلے ہوئے تمام لوگوں نے اس واقعے پر شدید رنج و غم کا اظہار کیا ہے، شدید الفاظ میں مذمت بھی کی ہے اور قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ اب آپ کو دکھاتے ہیں اہلیہ نے لاہور کے کچھ تاثرات اسی بارے میں۔ یہ بہت برا ہوا ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو کنٹرول کرے۔ اسلام جو ہے اس چیز کی بالکل اجازت نہیں دیتا۔ ہمارا تو اسلام یہ ہے کہ انسانیت ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اس لیے ہمارے اسلام بالکل اس کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ ہم تو اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ایسا کرنا اچھا تو نہیں ہے، وہی لوگ ہیں جو ملک کے دشمن ہیں وہی کرتے ہیں ایسا۔ یہ کوئی اور حملے کرتا ہے، نام مسلمانوں کا لگاتا ہے، یہ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، حالانکہ اسلام اس بات کی قطعی اجازت نہیں دیتا۔ وہ لوگ ہیں جو ملک اور قوم کے دشمن ہیں، جن کو یہ احساس نہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور یہاں اس ملک میں ہم یہ کیا کر رہے ہیں۔ اس خوشیوں بھرے دن میں اس طرح کے جو شرپسند عناصر ہیں جو کام کر رہے ہیں بہت غلط کر رہے ہیں۔ یہ غیر مسلم ہی ایسا کر سکتے ہیں، مسلمان کوئی تنظیم ایسے نہیں کر سکتے بے گناہ لوگوں کو مارنے کا۔ یہ جو لوگ ہیں جو کر رہے ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں، کم از کم اسلام ہمیں یہ سبق نہیں دیتا۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسلام سے اور مسلمانوں سے کوئی کسی قسم کا تعلق نہیں ہے اس طرز کے واقعات کا۔ اسلام ایسی تعلیم نہیں دیتا اور اس طرز کا کام کرنے والا شخص ہرگز کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان نہیں۔ یہ تھے اہلیہ نے لاہور کے تاثرات۔ اب انشاءاللہ اس وقت تک جنگ جاری رہے گی، جہاد جاری رہے گی جس وقت تک شریعت نافذ نہیں ہوتی۔ تقریباً 4 حکومتیں اس میں گزر چکی ہیں اور ہر حکومت نے ہر دور میں یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم ملاکنڈ ڈویژن میں شریعت نافذ کریں گے، تو ابھی تک انہوں نے ملاکنڈ ڈویژن میں شریعت کا ایک دفعہ بھی نافذ نہیں کیا۔ تو جب تک یہ شریعت نافذ نہیں کرتے ہم ان کو ماریں گے، ہم ان کو قتل کریں گے، ہم ان کو گرفتار کریں گے اور ہم ان کو اپنی بھرپور کوشش کریں گے، آخری دم تک ان سے لڑیں گے۔ تو جب تک یہ شریعت نافذ نہیں کرتے ہم ان کو ماریں گے، ہم ان کو قتل کریں گے، ہم ان کو گرفتار کریں گے اور ہم ان کو اپنی بھرپور کوشش کریں گے، آخری دم تک ان سے لڑیں گے۔ پاکستان میں اس وقت مختلف مکاتب فکر کے 15,000 کے لگ بھگ مدارس دین کی تعلیم عام کرنے کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، جہاں ایک اندازے کے مطابق 20 لاکھ طلبہ و طالبات زیر تعلیم ہیں۔ We felt that somebody had to do something. We looked at if other groups were doing anything, focusing on the women, and they didn't have campaigns here in the United States, and we felt we could at least bring it to the attention of the United States because we felt that we could aid them, and that's what we've tried to do. Are you at all concerned, Mavis, that any retaliation that might occur, they'll take it out on women?